نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من مات علی العصبیہ، جو قوم پرستی پہ جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ دیکھو جنت کس نے بنائی ہے؟ مہاجروں نے، پٹھانوں نے، سندھیوں نے، یا اللہ نے؟ پٹھانوں نے، سندھیوں نے، مہاجروں نے، اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا۔ تو اللہ جنت میں کسی کو سندھی ہونے کی بیس پہ، پٹھان ہونے کی بیس پہ، مہاجر یا پنجابی ہونے کی بیس پہ بولو نہیں بھیجے گا۔ یہ ہمارے اپنے نعرے ہیں جو یہیں دفن ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ مفتی صاحب گزشتہ چند روز میں پٹھان اور سندھیوں کو لے کر جو تعصب، لسانیت اور فرقواریت کی آگ بھڑکائی گئی ہے اس پر اسلام کے مطابق روشنی ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من مات علی العصبیہ، جو قوم پرستی پہ جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھو جنت کس نے بنائی ہے؟ مہاجروں نے، پٹھانوں نے، سندھیوں نے، یا اللہ نے؟ پٹھانوں نے، سندھیوں نے، مہاجروں نے، اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا۔ تو اللہ جنت میں کسی کو سندھی ہونے کی بیس پہ، پٹھان ہونے کی بیس پہ، مہاجر یا پنجابی ہونے کی بیس پہ بولو نہیں بھیجے گا۔ یہ ہمارے اپنے نعرے ہیں جو یہیں دفن ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی سندھی نے کسی پٹھان پہ ظلم کیا، تو ظالم کو سزا دینے کی شریعت میں اجازت ہے، جو بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو مارنا کسی دوسرے سندھی کو، کہ چونکہ ظلم کرنے والا سندھی تھا لہذا سب سندھیوں سے میری دشمنی ہے، یہ کیا ہے؟ اعتدال سے یہ تجاوز ہے۔ اسی طرح کسی پٹھان نے کسی سندھی پہ ظلم کیا تو جس نے ظلم کیا ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے پٹھانوں سے دشمنی کرنا کہ چونکہ فلاں پٹھان نے فلاں سندھی کو مارا تھا تو اب سارے پٹھان میرے دشمن ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی جو باؤنڈری ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کراس۔ کتنے سخت الفاظ ہیں قرآن کے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مسلمان کو جان کر قتل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پٹھان مستثنی ہے یا مہاجر مستثنی ہے یا پنجابی اس میں داخل نہیں ہے، سندھی داخل نہیں، نا 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 نا، جس نے بھی کسی بے گناہ مسلمان کا قتل کیا قرآن کہتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وغضب اللہ علیہ، اللہ کی غضب اس پر، اللہ کی لعنت، اور ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اسلام میں شرک کے بعد قتل سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی قوم پرستی کی بیس پر کسی بے گناہ کا کہ خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ نہ کرے۔ دیکھو دنیا میں سزا سے بچ جائے گا، آخرت میں نہیں بچے گا۔ ہمارے نبی کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف چلی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بدر کی لڑائی ہمارے نبی عربی تھے کہ نہیں تھے؟ تو کیا عربیوں کی فارسی سے جنگ ہوئی تھی بدر میں؟ بولو نا، کہ نبی نے کہا ہم عرب ہیں، ہم سلمان فارسی ہیں، ہم فارسی کو اپنی ملک میں برداشت نہیں کریں گے، نبی نے یہ کہا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت بلال عربی تھے یا حبشی تھے؟ ہمارے نبی نے یہ نعرہ لگایا کہ بلال چونکہ حبشی ہیں اور عرب میں کیوں رہ رہے ہیں، ہم ان کو اپنے کنٹری میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کہا نبی نے؟ نا 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 نا، ان کو آزاد کروایا غلامی کے طوق سے۔ حضرت ابو بکر نے بہت بھاری رقم دی، حضرت ابو بکر قریشی، ہاشمی، عربی، لیکن کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ بلال حبشی پر۔ کروڑوں روپے اس زمانے کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کے خرچ ہوئے ہیں حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے۔ ہمارے نبی تو دوسری قوم کا دفاع کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی تھے، پرشین بولنے والے تھے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ سلمان تم فارسی بولتے ہو ہمارے کنٹری سے فوراً نکل جاؤ، ہم یہاں فارسیوں کو برداشت نہیں کریں گے، نا 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 نا۔ حضرت سلمان پرشین تھے، ایران کے تھے، جنگ میں صحابہ نے ان کو کمانڈر بنایا اور حملہ ہو رہا ہے ایران پر جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو حضرت سلمان فارسی کمانڈر ہیں پرشین، اور عرب کیا ہیں؟ ان کے ماتحت ہیں صحابہ کرام۔ عرب بھی معمولی عرب نہیں، قریشی، ہاشمی، نبی کے ساتھی۔ اور کمانڈر کس کو بنایا ہے؟ بولو نا، سلمان فارسی کو۔ حضرت سلمان فارسی نے قلعے پہ حملہ کرنے سے پہلے اہل فارس کو خطاب کیا، اے اہل فارس انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں،
اور میں عرب نہیں ہوں لیکن ترون العرب یطیعوننی. کیا خدا کی قسم جب میں نے حضرت سلمان فارسی کے الفاظ پڑھے تھے نا ایسا وجد آیا تھا کہ یار کیا اسلام کی کلیئرٹی کتنی ہے اسلام کے دعوے میں. حضرت سلمان فارسی نے اپنی قوم سے کہا دیکھ رہے ہو عرب نے مجھے کمانڈر بنایا ہوا ہے, اتنی عزت عربی دوسری قوم کے, میں تمہاری قوم کا, مجھے تم میں وہ عزت نہیں مل رہی جو کہاں مل رہی ہے, عرب مجھے عزت دے رہے ہیں. عرب تو کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے, حضرت بلال کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا عربوں نے, اس طرح برداشت کرتے تھے غیر قوم کو, غلام بن کے رہو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. نبی نے غلامی سے آزاد کروایا حضرت بلال کو, اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کیا کیا ہے, کمانڈر بنا دیا جنگ کا. ان کے مشوروں پر عمل ہو رہا ہے. غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی سے مشورہ لیا گیا. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تم میں وہ عزت نہیں ملی جو کون دے رہے ہیں, عرب جو کبھی غیر کو برداشت نہیں کرتے تھے, آج مجھے کمانڈر بنا دیا. یعنی وہ اسلام کا حسن بیان کر رہے ہیں کہ ہماری جنگ قوم پرستی کی بیس پر نہیں ہے, نظریے کی بیس پر ہے, نظریے کی. دیکھو سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں. میں جب حج پہ تھا نا مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس طرح سے جو ہے وہ پٹھانوں کے ہوٹل سندھ میں بند کیے جا رہے ہیں, اور بعض لوگوں کی طرف سے پتہ چلا کہ جی وہ بعض پٹھانوں کی طرف سے پتہ چلا انہوں نے زیادتی, مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے, صحیح گہرائی میں نہیں گیا ہوں. بھائی جس نے ظلم کیا اس سے انتقام لو, اس کی بیس پر کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھانے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے کہ پٹھانوں کے ہوٹل جلا دو, پٹھانوں کی دکانیں بند کر دو, یہ ظلم ہے. اسی طرح آپ سندھیوں کو یہاں سے نکالو, سندھیوں کو مارو, یہ ظلم ہے. ہمارے نبی نے اس پہ سب سے پہلی لڑائی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کس کے خلاف کی ہے, فارسیوں کے خلاف کی ہے نبی کی لڑائی, یا حبشہ لوگوں کے خلاف ہوئی ہے. سب سے پہلی اسلام کی جنگ غزوہ بدر ہے. ادھر بھی عرب ادھر بھی عرب, ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی. کیوں؟ جہاں حق ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ ہماری قوم کا ہو یا نہ ہو. جو باطل پر ہے چاہے ہماری قوم کا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ بہت بدبودار نعرہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مر گئے نا اس جنگ میں, قوم پرستی کی جنگ میں, تو یہ شہادت کی موت نہیں ہے. ہاں ظالم سے انتقام لیتے ہوئے مرو گے تو شہادت ہے, لیکن ظالم کی بیس پر قوم کو نشانہ بنایا کہ سندھی ایسے ہوتے ہیں, پٹھان ایسے, یہ نعرے چھوڑ دو. نبی کے دور میں ایک دفعہ 2 قبیلے تھے, تو ایسا ہوا کہ ایک قبیلے کے سردار نے اپنی قوم کا نام لیا, دوسرے نے اپنی قوم کا. نبی نے کیا فرمایا, دعھا فانھا منتنا. آپ نے ان صحابہ کو کہا یہ نعرہ چھوڑ دو. یہ منتنا وہ جو مردہ جانور نہیں پڑا ہوتا, بکری مر جاتی ہے کچرے پہ پڑی, اس میں سے بدبو آتی ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ مردار جانور سے جو بدبو پھوٹتی ہے نا, ایسا گندا نعرہ ہے یہ, ایسا گندا نعرہ ہے کہ یہ ہمارا قبیلہ, وہ ہم عربی, وہ فارسی, یہ ہم پٹھان, ہم پنجابی, ہم مہاجر, ہم یہ نعرے انتہائی غلیظ, انتہائی بدبودار ہیں. کتنے واضح الفاظ ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر, لا فضل لعربی علی عجمی. آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ اس موقع پہ نبی کہہ رہے ہیں جب عرب اپنے جیسا دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے. تو ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں بھائی, اور ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. یہ گندا بدبودار نعرہ ہے, چھوڑ دو اس نعرے کو. اور کراچی میں بھی اس طرح کے نعرے اب لگنا شروع ہو گئے, مہاجر پٹھان اور فلانے پٹھانوں کے ہوٹل بند کرو. یہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے نا, وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ایسے لیڈر خود بھاگ جاتے ہیں جب فسادات ہوتے ہیں, ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں, قوم کو ایک قتل و غارت کی آگ میں جھونک دیتے ہیں. کوئی کسی کا ہوٹل نہیں بند کرے گا, پورے ملک میں سب کو. کراچی والوں کو اجازت ہے کوئٹہ میں جا کے کاروبار کریں, کوئٹہ والوں کو اجازت ہے کراچی میں بزنس کریں. سندھ والوں کو اجازت ہے کوئٹہ میں بزنس کریں, کوئٹہ والوں کو اجازت ہے بولو سندھ میں بزنس کریں. سب زمین جو اپنی پراپرٹی خریدے گا رینٹ پر لے گا اس کا حق ہے, اس سے وہ حق چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ اگر جنگ نہ روکی, حکومت کی ذمہ داری ہے کسی طرح روکے, علماء کی ذمہ داری ہے, علماء پوری کر رہے ہیں الحمدللہ جتنا جو کر سکتے ہیں, اس میں دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جو ظالم ہے اس سے انتقام لینے کی اجازت دی ہے شریعت نے. اگر کوئی کسی بھی طرف سے ظلم کر رہا ہے اسپیسیفک, اس سے انتقام لیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی کو قوم پرستی کی بیس پہ ہدف بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے جنت بنائی ہے, اللہ قوم پرستی کی بیس پہ کبھی بھی جنت نہیں دیتا. حدیث میں تو آتا ہے جو قوم پرستی کی بیس پہ مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے, وہ جاہلیت کی موت. جاہلیت میں کیا مر کے لوگ جنت میں جایا کرتے تھے؟
تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہیں. کلکم من آدم, حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. وہ آدم من تراب, آدم کس سے تھے؟ مٹی سے. اور سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے ایمان والو ہم نے تمہیں, اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک انسان آدم سے بنایا ہے, اور ہم نے جو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو. ہر قوم کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, تو اس عادت کی حد تک ٹھیک ہے, اتنا انٹروڈکشن ٹھیک ہے. بھائی یہ پٹھان ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں, بھائی یہ سندھی ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, بھائی یہ مہاجر ہیں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, یا جو بھی لوگوں میں مشہور ہے, یہ پنجاب والے ہیں یہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں. اس طرح کی یہ انٹروڈکشن بن جاتا ہے جب بھی کسی قوم میں کوئی خوبی ہوتی ہے. اس حد تک قوم کا نام لینا جائز ہے, اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنے کی. اور اگر کسی قوم میں کوئی خامی ہے تو بھائی آپ کی قوم میں بھی کوئی خامی یہ والی نہیں ہے تو دوسری خامی ہے. ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں وہ فلاں قوم میں یہ خامی ہے, فلاں قوم میں یہ خامی ہے, تو بھائی اس میں وہ خامی ہے تو آپ میں وہ نہیں ہے تو دوسری خامی ہے. اس لیے یہ تو اللہ نے اس کی بنیاد ختم کر دی ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں سب سے عزت دار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو کبھی بھی بھائی نہ آپ کوئی پٹھان بھائی اس جنگ میں آئے کہ سندھیوں کو بلا وجہ مارنا شروع کر دیں, بے گناہ سندھیوں کو, نہ سندھی بھائی ہمارے اس نعرے سے متاثر ہوں اور خام خام میں پٹھانوں کے کاروبار بند کرنا شروع کر دیں. نہ 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 نہ, جو جس نے جتنا ظلم کیا بس اس کو فوکس کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, اس کو فوکس کیا جائے. اس کے علاوہ اس جنگ کو کہیں بھی بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے. اور اس میں بھی اگر معاف کرنے سے معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسلام کی ترغیب کس کی دیتا ہے؟ معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنا حق پر ہونے کے باوجود معاف کیا, علماء بیان کرتے ہیں بشرطے کہ معاف کرنے میں جنگ ٹھنڈی ہو رہی ہو, تو اضمنت لہ ببیت فی الجنہ, میں اس کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں. ہمارے استاذ نے بتایا کہ میں حج پہ جا رہا تھا, ایک سیٹ پہ نا دو پھڈا ہو گیا, دو بندوں کا حج پہ جاتے ہوئے, وہ کہیں تھوڑی سی مینجمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہوگی, یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ونڈو کی طرف بیٹھنا ہے, اس میں کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, اب ونڈو سیٹ آپ نے لیا, آپ وہاں بیٹھنا چاہتے ہو, ایک بندہ کہہ رہے نہیں میری مسز بیٹھے گی وہاں پہ تاکہ پردے کا, اس طرح کا کوئی پھڈا ہو گیا تھا. اب وہ لڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح جہاز میں, جا رہے کہاں ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں. ہمارے استاذ کہتے ہیں ان میں ایک کو عربی آتی تھی, کہتے ہیں میں گیا, میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی سیٹ ہے نا, مانتا ہوں آپ کا نمبر ہے, آپ چھوڑ دو اپنا حق تاکہ لڑائی کیا ہو جائے, ختم. کہا کیوں چھوڑوں میں؟ کہہ رہے میں نے فوراً حدیث سنائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ کیا واقعی یہ صحیح حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے, ریفرنس دیا, بس کہتے ہیں بس کافی ہے میرے لیے. فوراً کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے کہا بس نبی کا ارشاد ہے, اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے بھائی, بس اب مجھے آگے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, تو بیٹھ جائے جہاں پہ. تو یہاں تو وہ تو سیٹ کے معاملے میں چھوڑ دیا, تو قتل ہو رہے ہیں بھائی, قتل و غارت. تو اگر آپ کو اپنا حق چھوڑنا بھی پڑتا ہے تاکہ اتحاد پیدا ہو جائے, تو ایسے موقع پہ شریعت کیا ترغیب دیتی ہے؟ انتقام لینا جائز تو ہے, صرف ظالم سے معاف کرنا ایسے موقع پہ کیا ہے؟ افضل ہے, تاکہ جھگڑا کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.